پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اصولاً اسے یہ چاہیے تھا کہ مجھے فوری طور پر اپنے ساتھ امریکہ لے جاتا اور اگر حکومت کے حوالے نہ کرتا تو کم از کم ان اسرائیلیوں کے حوالے ہی کر دیتا جو میری موت کے خواہاں تھے اور مجھے پانے کے بعد خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ لیکن اولیو ہاورڈ کوئی لمبا ہی کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، اس قید خانے میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ ممکن ہے اس نے اسی طرح مجھ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ میں اس وقت بھی ہلاک ہو سکتا تھا جب جیل کے افسر کو بچانے والے میری مرمت کر رہے تھے، لیکن اس صورت میں اولیو ہاورڈ کو اپنے مشن میں ناکامی ہو جاتی۔ برکیف ان تمام باتوں کو سوچ کر دماغ کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرے دن پھر مجھے اپنے ساتھیوں کی جانب سے ایک پیکٹ ملا۔ اس میں سے ویسے ہی کھانے پینے کی چیزیں برآمد ہوئیں، اس کے علاوہ کاغذ اور پنسل بھی۔ ایک چھوٹا سا پرزہ رچرڈ کے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی پیکٹ میں تھا۔ ہمیں تمہارے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں خان، سنا ہے تم ڈٹے ہوئے ہو اور مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ زندہ باد۔ ہم سب تمہاری بہادری سے خوش ہیں۔ بہادر انسان ہر جگہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ ہم سب تمہاری تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لکھ کر بھیج دو، ہم تمہاری ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے دوست رچرڈ واسدیو۔ یہ پرچہ بھی میں نے اسی طرح ضائع کر دیا اور اپنے دوستوں کے بھیجے ہوئے تحفے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے آپ کو یہاں کی زندگی کا عادی بنا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے رچرڈ اور واسدیو کا خیال غلط ہے۔ میری زندگی کی شام انہی قید خانوں میں متعین ہو چکی ہے۔ ابتدا میں تو کئی دن تک رچرڈ اور واسدیو کے پیغام باقاعدگی سے ملتے رہے، پھر ان کا سلسلہ رک گیا۔ جو لوگ پیغام لاتے اور لے جاتے تھے وہ غائب ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید جیل کے حکام کو پتہ چل گیا ہوگا۔ خدا جانے ان بیچاروں پر کیا بیتی۔ ممکن ہے انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہو یا پھر وہ آئی دوش کے قید خانے میں جا چکے ہوں۔ کئی دن تک میں ان کے لیے پریشان رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو ان خیالات سے آزاد کر لیا۔ رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اپنے تختے پر چت لیٹا انہی خیالات میں گم تھا کہ باہر روشنی کی کرنیں پھوٹی، پھر باریک قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ معاملات میں نیا پن کیسے ہے۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ آنے والے میرے ہی پنجرے کے سامنے رکے ہیں۔ کئی افراد تھے جو سب کے سب مسلح تھے۔ سب کی پیٹیوں میں ریوالور لٹکے ہوئے تھے۔ ایک گارڈ نے کنجیوں کے گچھے میں سے ایک چابی منتخب کی اور تالا کھول کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں تختے سے نیچے اتر آیا۔ دوسرے لمحے مجھے آنے والوں نے بازوؤں سے پکڑ لیا اور ایک طرف لے جانے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس منحوس قید خانے سے نکلتے ہوئے میرے قدموں میں لغزش تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں چلنا پھرنا بھول گیا ہوں۔ اس ماحول میں مجھے بہت ہی اذیتیں اٹھانی پڑی تھی۔ میرے ساتھی غلغپاڑا مچانے لگے۔ پتہ نہیں وہ یہ غلغپاڑا کس لیے مچا رہے تھے۔ شاید میرے یہاں سے زندہ واپس جانے کی خوشی میں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک روا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جیل کے صحن میں پہنچ گئے۔ یہاں 2-3 بلب کوہر میں روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ آنکھیں چندیائی جا رہی تھی۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قیدی اپنی اپنی بیرکوں میں خراٹے لے رہے تھے۔ جیل کے پھاٹک پر نگاہ گئی تو وہاں ایک وین کھڑی نظر آئی۔ وہ لوگ مجھے وین کی جانب ہی لے جا رہے تھے۔ پھر ایک وردی پوش گارڈ نے وین کا پچھلا مقفل دروازہ کھولا اور مجھے اٹھا کر اندر پھینک دیا گیا۔ میرا جسم کسی انسانی جسم سے ٹکرایا تھا۔ اسی وقت وین کا دروازہ بند ہو گیا اور گارڈ اگلی نشستوں پر جا بیٹھا۔ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا۔ وین کے اندر لگا ہوا سرخ بلب روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کی نشست پر میرے دونوں دوست یعنی رچرڈ اور واسدیو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے سہارا دے کر اپنے بالکل نزدیک بٹھا لیا۔ ان دونوں کی اچانک مل جانے سے مجھے جس قدر مسرت ہوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ واسدیو تو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ رچرڈ کی گردن میں حمال کر دیا اور رچرڈ آہستہ سے بولا، تم یقین کرو یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ تمہیں بھی اسی وین میں لے جایا جائے گا۔ بس ہم نے یہاں سے نکلتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ اب تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان لوگوں نے جو بیچارے ہمارے کام آئے تھے ہمیں یہی بتایا تھا کہ شاید تمہیں بھی ہمارے ساتھ آئی دوش بھیجا جائے۔ ان لوگوں نے آنا کیوں بند کر دیا تھا؟ ان کی ڈیوٹی کہیں اور لگا دی گئی تھی۔ رچرڈ نے بتایا،
میں نے سوچا کہ شاید کسی کو ہماری پیغام رسانی کا علم ہو گیا ہے، اگر ہو بھی جاتا تو ان باتوں پر یہاں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، بس کام کرانے کے لیے رشوت درکار ہوتی ہے۔ رچرڈ نے جواب دیا، تو اب ہم آئی دوش جا رہے ہیں؟ 100%۔ اور یقین کرو میرے دوست کہ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ہم تینوں ساتھ ہیں۔ آئی دوش پہنچ کر ہم اپنی زندگی کا ایک نیا دور شروع کریں گے۔ رچرڈ کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی ہم لوگ زور سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے گارڈز تک ہماری آواز بخوبی جا رہی تھی۔ درمیان میں ایک جالی لگی ہوئی تھی جس پر شیشہ نہیں تھا اور یہاں کی آوازیں ادھر بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ سردی کافی تھی اور باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی جن کا اثر اندر گاڑی میں پہنچ رہا تھا۔ چنانچہ ہم لوگ سکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی قیدی تھے جن سے ہمارا تعارف نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ کچھ بیزار سی طبیعت کے مالک تھے، اس لیے کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی اور یہ سفر جاری رہا۔ ساری رات ہم سفر کرتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں ہم اونگنے میں لگے تھے اور پھر اس وقت چونکہ جب سورج نکل آیا تھا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ ہماری گاڑی اب غالباً کسی آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ کچے پکے مکانات اطراف میں بکھرے نظر آ رہے تھے جس سے اندازہ ہوا کہ آئی دوش کا قید خانہ کسی آبادی کے قریب ہی ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آبادی راستے میں ہو۔ لیکن ہمارا پہلا ہی خیال درست نکلا کیونکہ آبادی سے گزرنے کے بعد گاڑی زیادہ دور نہیں گئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک وسیع و عریض احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہ قید خانہ تھا یا کوئی قلعہ؟ بلند و بالا دیواریں، ہزاروں قیدی اور ہزاروں ہی مسلح گارڈز۔ باہر کی خبر کسی طور اندر نہ آنے پائے اور اندر کی چیخ باہر نہ سنائی دے، اس کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جیل کے اعلیٰ حکام نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اندر 4 احاطے تھے، 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف۔ ان کے درمیان میں ایک گرجا گھر واقع تھا جس کی بلندی پر لگی ہوئی سلیب اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ وہ عبادت گاہ ہے۔ یہ عبادت گاہ یقیناً قیدیوں کے لیے تھی۔ ہمیں سب سے خطرناک حصے میں پہنچا دیا گیا۔ ہماری کوٹھڑی یارڈ کے درمیان میں واقع تھی۔ یہ کوٹھڑی نہیں بلکہ ایک پنجرا تھا۔ کنکریٹ کی چھت مضبوط آہنی سلاخوں کے سہارے کھڑی تھی۔ دوسرے قیدی عام کوٹھڑیوں میں بند تھے مگر ان کی دیواروں میں اس غرض سے سوراخ بنا دیے گئے تھے کہ یہاں محبوس لوگوں کا نظارہ آرام سے کیا جا سکے۔ ہماری ایک ایک حرکت سب کے سامنے تھی۔ اگر ہم کسی سلاخ کے نزدیک بھی پھٹکتے تو محافظوں کی شعلہ بار آنکھیں ہمیں کسی حرکت کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ یہ خوش بختی تھی کہ واسدیو اور رچرڈ میرے ساتھ ہی تھے۔ ہم لوگ اپنے پنجرے میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے اس بھیانک قید خانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے جہاں میں اپنی زندگی کا بدترین وقت گزار آیا تھا۔ رچرڈ نے کہا، یہاں گرجا گھر موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار قیدیوں کو عبادت کی اجازت بھی دی جاتی ہوگی۔ ویسے میرا خیال ہے یہاں کے حالات ذرا پرسکون ہوں گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ہماری طرف سے کوئی حرکت نہ ہو۔ ویسے بھی یہاں کے بارے میں نے جو کہانیاں سن رکھی ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں، بلکہ میں تمہیں شاید بتا بھی چکا ہوں خان کہ یہاں سے نکلنے کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سنتا رہا۔ 2 دن نہایت سکون سے گزر گئے۔ تیسرا دن اتوار کا تھا۔ اس روز صبح ہی صبح قیدیوں میں اعلان کیا گیا کہ جو گرجا میں عبادت کے لیے جانا چاہے وہ نہانے دھونے کا بندوبست کر لے۔ ان 2 دنوں میں ہمیں ہمارے پنجرے سے نہیں نکالا گیا تھا اور نہ ہی کوئی کام وغیرہ ہمارے سپرد کیا گیا تھا۔ کوئی ملنے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے فائل ان لوگوں کے پاس پہنچا دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی یہاں قیدیوں کو بہت زیادہ پابندیوں میں نہیں رکھا جاتا تھا، کم از کم جیل کے احاطے میں انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ رچرڈ نے کفی افسوس ملتے ہوئے واسدیو سے کہا، کاش یہاں تم لوگوں کی عبادت گاہ بھی ہوتی، کم از کم اتوار کا دن سکون سے گزر جاتا۔ یا پھر بس اس سے آگے کچھ مت کہنا، واسدیو نے مسکراتے ہوئے کہا اور رچرڈ ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ عبادت کا موقع ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جس پنجرے میں ہم لوگ قید تھے وہاں ہمارے علاوہ 7 قیدی اور بھی تھے۔ وہ ساتوں کے ساتوں یقیناً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ وہ لوگ بھی گرجا گھر میں عبادت کے لیے چلے گئے تھے اور اب اس وسیع و عریض پنجرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ واسدیو خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قیدیوں کی قطاریں صاف ستھرے لباس میں گرجا کی طرف جا رہی تھی اور ہم دونوں خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً 3-4 مسلح سپاہی ایک افسر کی نگرانی میں اس طرف آتے ہوئے نظر آئے اور واسدیو چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس دوران میں افسر کے اشارے پر سپاہی ہمارے پنجرے کا دروازہ کھولنے لگے تھے۔ پھر افسر نے سپاہیوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ اس نے باری باری ہم دونوں کو گورتے ہوئے کہا، تم میں سے علی یار خان کون ہے؟ میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ افسر خاصے اچھے تنو توش کا مالک تھا۔ اس نے نگاہیں گھما کر مجھے دیکھا اور دوسرے لمحے میرا گریبان پکڑ لیا۔ سنا ہے تم بہت بدماش ہو،
اور جیل میں اچھی خاصی ہنگامہ آرائی کرتے رہے ہو۔ اس نے مجھے جھٹکے دیتے ہوئے کہا، میں بھی اس کی تاب کہاں لا سکتا تھا۔ یوں بھی جیل خانوں میں رہنے کا طریقہ میں نے دریافت کر لیا تھا۔ یہاں قوت آزمائی ہی زندگی کی ضامن ہوتی تھی۔ چنانچہ میں نے نیچے سے ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مارا اور ساتھ ہی میرا زوردار گونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ افسر اپنی جگہ سے تقریباً 2 فٹ اچھل کر سلاخوں سے ٹکرایا۔ اس کا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ چاروں محافظ اندر گھس آئے۔ انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن افسر نے کہا، نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، تم لوگ جاؤ اور اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ وہ واسدیو کی طرف دیکھ کر بولا، اور تم کون ہو؟ میرا نام واسدیو ہے، چلو باہر جاؤ، اس نے کہا اور واسدیو کو گریبان سے پکڑ کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ اسے دھکا دینے کے بعد اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کہا، اسے باہر سنبھالے رکھنا، میں ذرا اس سے نمٹ لوں۔ وہ آہستہ آہستہ پھر میری طرف بڑھنے لگا، لیکن اب میں پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے میں اس افسر کے ہاتھوں مار کھانے سے تو رہا، ہاں اگر اس قید خانے میں بھی میرے لیے ویسے ہی تہہ خانے موجود ہیں اور میری تقدیر میں لکھے گئے ہیں تو پھر میں تقدیر کی ہونی کو کبھی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے میرے نزدیک آ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، سنو میرے دوست، مجھ سے سخت لہجے میں گفتگو کرو، لیکن برائے کرم اپنے ان ہتھوڑوں کا استعمال مت کرو جنہوں نے میرا جبڑا ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی اور انداز کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ نہیں، چونکنے کی کوشش بھی مت کرو، تمہیں نہایت احتیاط سے کام لینا ہے۔ میرا نام گراہم ہے اور میں یہاں سیکنڈ افسر ہوں۔ جتنا وقت بھی یہاں گزارو سکون سے گزارو، کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دل کا راز دوسروں کو مت بتانا، خواہ وہ تمہارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات جب کھال ادھیڑی جاتی ہے تو اچھے زبان کھول دیتے ہیں۔ میں یہاں تمہارے لیے وقتی طور پر یہی کر سکتا ہوں کہ بہتر انتظامات کر دوں اور تمہیں تکلیف نہ پہنچنے دوں۔ اس کے بعد تمہارے ذہن میں جو بھی منصوبہ ہوگا اس کی تکمیل کے لیے تمہیں مناسب وقت بتا دوں گا۔ میں کوشش کے باوجود اپنی حیرت کو نہیں روک پا رہا تھا۔ میں نے گراہم سے کہا، مسٹر گراہم ٹھیک ہے، لیکن میرا اور آپ کا تعارف بڑے عجیب انداز میں ہوا۔ یہ ضروری تھا، کم از کم ان چاروں گارڈز کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تم سے پرخاش رکھتا ہوں۔ آئندہ بھی جب تمہارے پاس آؤں گا اسی انداز میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا، لیکن میں اس پورے قید خانے میں تمہارا واحد ہمدرد ہوں۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں مسٹر گراہم؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں یہ حکم ایک ایسی شخصیت نے دیا ہے جو میرے لیے بہت محترم ہے۔ اس کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ابھی نہیں، برائے کرم نہیں، بس حالات کا انتظار کرو۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں جس قسم کی سہولتیں بھی درکار ہوں مجھے بتا دینا، جو چیز بھی تمہیں درکار ہوگی وہ تمہیں فراہم کر دوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تم عیسائی نہیں ہو، ورنہ گرجا گھر میں ہماری تمہاری بہتر طور پر ملاقات ہو سکتی تھی۔ تاہم میں ایسا بندوبست کروں گا کہ تمہیں اکثر میرے پاس لایا جاتا رہے۔ جب بھی کوئی تم سے یہ کہے کہ مسٹر گراہم نے تمہیں طلب کیا ہے تو سمجھ لینا کہ میں نے بلایا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مگر تم میرے لیے الجھنے چھوڑے جا رہے ہو۔ آخر اس قید خانے میں میرا کون ہمدرد ہو سکتا ہے جو میری امداد کرنا چاہتا ہے؟ ان چکروں میں ابھی نہ پڑو، میں تمہیں بتا دیتا، لیکن مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ ویسے جیل میں تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے ہم چشمے زدن میں اسے مہیا کر دیں گے، مگر خدا کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ہنگامہ مت کرنا۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں جان بوجھ کر نیچے گر پڑا۔ وہیں پڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے فوراً بعد واسدیو کو اندر دھکیل دیا گیا تھا۔ واسدیو تعجب سے میری شکل دیکھ رہا تھا اور میں حیرت سے اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جس نے مجھ سے باتیں کی تھیں اور جس نے اپنا نام گراہم بتایا تھا۔ واسدیو نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، قصہ کیا تھا؟ یہ شخص تم سے کیا پرخاش رکھتا ہے؟ میں نے گردن گھما کر واسدیو کی شکل دیکھی، معصوم صورت۔ یہ آدمی اپنے قید خانے سے میرے لیے پیغامات بھیجتا رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا رہا تھا۔ حالات کچھ بھی ہوں یہ قابل اعتماد تھا اور میں اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ کوئی غلط سلط بات کہنے کو میرا جی نہ چاہا تو میں نے آہستہ سے اس سے کہا، یہ میرا دشمن نہیں دوست تھا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ گھونسے مار مار کر دوستی نبھا رہا تھا؟ ہاں، اس نے دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، لیکن در حقیقت وہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ کیا؟ واسدیو نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یہاں تمام سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اور اس دوران میں فرار کا کوئی منصوبہ نہ بناؤں۔ یہ باتیں اس نے کہی تھی۔ ہاں، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ فرار کے لیے مناسب موقع وہ خود تلاش کرے گا اور مجھے اس کے بارے میں بتائے گا۔ واسدیو کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، جب تم فرار ہونے والی تو مجھے نہ بھول جانا۔ میں اس زندگی کو صرف اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ فرار کا کوئی موقع مل جائے۔ نہ صرف تمہیں بلکہ رچرڈ کو بھی نہیں بھولوں گا واسدیو۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہماری وجہ سے یہاں سے نکل سکا
हमें खुशी होगी, मगर ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? अब ये बात खुदा ही जाने, मैंने आहिस्ता से कहा। खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि इस कैद खाने में मेरा हमदर्द कौन पैदा हो गया या किसने इस शख्स को मेरी हमदर्दी पर मजबूर किया। अगर वो मेरा नाम लेकर ना पुकारता तो मैं समझता कि शायद किसी गलत फहमी का शिकार है, लेकिन क्या तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के बासर अरकान को मेरी गिरफ्तारी और यहाँ कैद के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं? इस बात के इम्कानात तो थे, लेकिन मुझे यकीन था कि मिस्टर एडलर ने अपनी जुबान बंद नहीं रखी होगी और मेरे बारे में तफसीलात फराहम कर दी होंगी। लेकिन यहाँ स्पेन के इन इलाकों में भला ये कैसे मुमकिन था कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के आदमी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मेरे लिए आसानियाँ फराहम करते? फिर ये क्या किस्सा था? लेकिन दिमाग खपाने से कोई फायदा नहीं था। जाहिर है मुझे इसका जवाब नहीं मिल सकता था। मेरी आसपास तकरीबन सब कैदियों से सलाम दुआ हो चुकी थी। वैसे दिलचस्प बात यह थी कि यह इलाका खतरनाक होने के बावजूद इस कदर खतरनाक नहीं साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ मौजूद कैदी किसी कदर मुहज्जब थे। मैं जानता था कि ये लोग यूं ही शौकिया जेल की हवा खाने नहीं चले आए होंगे। इनमें चोर, नकबजन, उचक्के, कातिल और बदनाम स्मगलर भी होंगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि हर नस्ल, हर रंग के होने के बावजूद उनमें बड़ी यगांगत थी। उनमें से अक्सर फरार के मंसूबे बनाते रहते थे। यहाँ या तो वो कोई सजा काट रहे थे या सजा पाने के इंतजार में गल सड़ रहे थे, लेकिन उनके जहनों में यही ख्याल था कि किसी न किसी दिन यहाँ से निकल जाएंगे। जेल की चार दीवारी पर रात के वक्त ताकतवर बल्ब रोशन रहते थे। हर कोने में टावर पर एक संतरी चौकस खड़ा होता और गिरजा के दरवाजे के करीब यार्ड में दूसरे और संतरी भी मुतय्यन होते थे जो गैर मुसल्लह होते। कैदियों के खाने के लिए यहाँ जो चीजें भेजी जाती वो अच्छी खासी उम्दा होती थी, लेकिन इसके अलावा भी बाहर से कुछ लोग यहाँ खाने पीने की चीजें फरोख्त करने के लिए आते रहते थे। इनमें काफी जूस, संतरे, अनानास वगैरह शामिल थे। आए दिन कोई ना कोई सामान फरोख्त करने वाला किसी न किसी कैदी का निशाना बन जाता। इससे पहले कि उस गरीब को कुछ इल्म होता, उसके मुंह पर कस के रुमाल बांध दिया जाता और फिर उसके चीखने चिल्लाने से पहले उसकी गर्दन में चाकू पेवस्त कर दिया जाता। इधर उसकी शहरग से खून का फवारा उबलता और उधर उसका सामान लुट चुका होता। इसका नतीजा खा कुछ भी हो, अक्सर कैदियों को मैंने जेल के हाथे में ही कोड़े खाते हुए देखा था। वो उस वक्त तक पिटते रहते जब तक बेहोश होकर गिर न जाते। उनकी खालें बदन से अलहदा हो जाती थी, लेकिन हमारे इन पिंजरों की जानिब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। काफी दिन गुजर गए। मैंने अपनी कहानी वासुदेव और रिचर्ड को सुना दी थी और उन्हें हिदायत कर दी थी कि ये कहानी आम न होने पाए, वरना हमारा हमदर्द हमें सहूलतें फराहम नहीं कर सकेगा। जो उसने कर दी थी ये हकीकत थी कि हमारे लिए जो खाना आता था वो दूसरे खानों से मुख्तलिफ होता था। जरूरत की तकरीबन तमाम चीजें हमें मुहैया कर दी जाती थी। हमारे पिंजरे में जो अफराद थे उन्हें भी ये तमाम चीजें दी जाती थी कि वो हमारे और अपने दरमियान कोई फर्क न महसूस करें। जाहिर है ये काम ग्राहम ही कर रहा था। अलबत्ता इस दौरान में उसने मुझसे मुलाकात की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक दिन ये काम भी हो गया। शाम के तकरीबन 6 बजे थे। 3-4 सिपाही आए। करीब पहुंचा तो उनमें से एक ने कहा, तुम्हें मिस्टर ग्राहम बुलाते हैं। मैं कान दबाकर उनके साथ हो लिया। जाहिर है कोई गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे गिरजा से मुल्हिक एक इमारत में पहुंचा दिया गया जिसके एक बड़े से कमरे में ग्राहम मौजूद था। वो एक मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा था। सामने 2 कुर्सियां और भी पड़ी थीं। उसने इधर उधर देखकर मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर आहिस्ता से बोला, मिस्टर अली, इत्तफाक की बात है कि मैं तकरीबन 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में अब तक जो कुछ मैंने सोचा है, मेरे इस अचानक प्रोग्राम ने वो सब गड़बड़ कर दिया है। ताहम मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि कोई ऐसी हरकत मत करना जो मेरे रास्ते में रुकावट बन जाए। मैं तुम्हारे यहाँ से फरार के लिए मंसूबा बंदी कर रहा हूँ और कोई बेहतर मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। क्या आप मुझे अब भी ये नहीं बताएंगे मिस्टर ग्राहम कि आपको मुझसे हमदर्दी करने पर किसने आमादा किया है? वो नाम जानकर तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। वैसे अगर तुम बजिद हो तो तुम्हें बता देता हूँ। मिस्टर एडलर हमारे सरपरस्त हैं और उन्होंने खुसूसी ज़राए से काम लेकर तुम्हारे लिए आसानियां फराहम करने की कोशिश की है। ग्राहम की जुबानी एडलर का नाम सुनकर मैं शिश्दर रह गया। गोया उस शख्स को यह भी इल्म हो चुका था कि मैं आई दोष के कैद खाने में भेज दिया गया हूँ। पता नहीं उसकी असलियत क्या थी और उसकी मालूमात के ज़राए क्या थे। वो मेरे लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ था। बहरहाल इस बात से मुझे जरा सा इत्मीनान हो गया था कि जब एडलर को यहाँ तक मेरे बारे में मालूमात हासिल थी तो फिर तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के अरकान को भी इस बात का इल्म होगा कि मैं कहाँ कैद हूँ। मुमकिन है मेरी रिहाई के लिए वो ऐसी कोई मंसूबा बंदी कर रहे हों जिसके तहत मेरा यहाँ रहना जरूरी हो। मुमकिन है मिस्टर एडलर ने उस मीटिंग में शिरकत कर ली हो और वहीं पर मेरे सिलसिले में भी जरूरी मामलात तय हो गए हों। हरचंद के अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था कि ये तमाम कार्रवाइयाँ इतनी बर्क रफ्तारी से हो जाती।
تاہم مسٹر ایڈلر کا ہدایت نامہ یہاں کسی بھی ذریعے سے پہنچ گیا تھا۔ یہی کیا کم بات تھی، اس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ میرے ساتھی میری طرف سے غافل نہیں ہیں۔ مسٹر ایڈلر خواہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، تنظیم آزادی فلسطین کے ہمدردوں میں سے تھے اور اس میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی خدمات وقف کر چکے تھے۔ وہ مکمل طور پر قابل بھروسہ تھے، اور اگر انہوں نے گراہم کو میرے لیے مخصوص کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی اسے مکمل طور پر تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں صبر و سکون سے گراہم کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔